بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاق عالم نے ہدایت خلق کے لیے 1,24,000 پیغمبر اور کثیر تعداد میں ان کے اوصیاء بھیجے۔ پیغمبروں میں سے 1,23,999 انبیاء کے بعد چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، لہٰذا ان کے جملہ صفات و کمالات و معجزات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع کر دیے گئے تھے، اور آپ کو خدا نے تمام انبیاء کے صفات کا جلوہ بردار بنا دیا، بلکہ خود آپ کی ذات کا مظہر قرار دیا تھا۔ اور چونکہ آپ کو بھی اس دنیا فانی سے ظاہری طور پر جانا تھا، اس لیے آپ نے اپنی زندگی میں ہی حضرت علی السلام کو ہر قسم کے کمالات سے بھرپور کر دیا تھا۔ حضرت علی السلام اپنے ذاتی کمالات کے علاوہ نبوی کمالات سے بھی ممتاز ہو گئے تھے۔ سرور کائنات کے بعد کائنات عالم میں صرف علی کی ہستی تھی جو کمالات انبیاء کی حامل تھی۔ آپ کے بعد یہ کمالات اوصاف میں منتقل ہوتے ہوئے امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ شریف تک پہنچے۔ بادشاہ وقت امام حجت کو قتل کرنا چاہتا تھا۔ اگر وہ قتل ہو جاتے تو دنیا سے انبیاء و اوصیاء کا نام و نشان مٹ جاتا اور سب کی یادگار بیک ضرب شمشیر ختم ہو جاتی، اور چونکہ انہیں انبیاء کے ذریعے سے خداوند عالم متعارف ہوا تھا، لہٰذا اس کا بھی ذکر ختم ہو جاتا۔ اسی لیے ضروری تھا کہ ایک ایسی ہستی کو محفوظ رکھا جائے جو جملہ انبیاء اور اوصیاء کی یادگار اور تمام کے کمالات کی مظہر ہو۔ خداوند عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَجَعَلَ حِکْمَتَ بَاقِیَةً فِی عَقْبِ، ابراہیم کی نسل میں کلمہ باقی قرار دے دیا ہے۔ نسل ابراہیم 2 فرزندوں سے چلی ہے، ایک اسحاق اور دوسرے اسماعیل۔ اسحاق کی نسل سے خداوند عالم نے جناب عیسیٰ السلام کو زندہ و باقی قرار دے کر آسمان پر محفوظ کر چکا تھا۔ اب وہ مقتضائے انصاف ضرورت تھی کہ نسل اسماعیل سے بھی کسی ایک کو باقی رکھے، اور وہ بھی زمین پر، کیوں کر آسمان پر ایک باقی موجود تھا۔ لہٰذا امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کو جو نسل اسماعیل سے ہے زمین پر زندہ اور باقی رکھا، اور انہیں بھی اسی طرح دشمن کے شر سے محفوظ کر دیا جس طرح حضرت عیسیٰ السلام کو محفوظ کیا تھا۔ یہ مسلمات اسلامی سے ہے کہ زمین حجت خدا اور امام زمانہ سے خالی نہیں رہ سکتی، چونکہ حجت خدا اس وقت امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے سوا کوئی نہ تھا۔ انہیں دشمن قتل کر دینے پر تلے ہوئے تھے، اسی لیے انہیں محفوظ و مستور کر دیا گیا۔ حدیث میں ہے کہ حجت خدا کی وجہ سے بارش ہوتی ہے اور انہی کے ذریعے سے روزی تقسیم کی جاتی ہے۔ یہ مسلم ہے کہ حضرت امام عصر جملہ انبیاء کے مظہر تھے، اس کی ضرورت تھی کہ انہی کی طرح ان کی غیبت بھی ہوتی، یعنی جس طرح بادشاہ وقت کے مظالم کی وجہ سے حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عہد حیات میں مناسب مدت تک غائب رہ چکے تھے، اسی طرح یہ بھی غائب رہتے۔ قیامت کا آنا مسلم ہے، اور اس واقع قیامت میں امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کا ذکر بتاتا ہے کہ آپ کی غیبت مصلحت خداوند عالم کی بنا پر ہوئی ہے۔
سورہ انا انزلنا، اس سورہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نزول ملائکہ شب قدر میں ہوتا رہتا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ نزول ملائکہ انبیاء و اوصیاء پر ہی ہوا کرتا ہے۔ امام حجت کو اسی لیے موجود اور باقی رکھا گیا تاکہ نزول ملائکہ کی مرکزی غرض پوری ہو سکے اور شب قدر میں انہی پر نزول ملائکہ ہو سکے۔ حدیث میں ہے کہ شب قدر میں سال بھر کی روزی وغیرہ امام حجت تک پہنچا دی جاتی ہے اور وہی اسے تقسیم کرتے رہتے ہیں۔ حکیم کا فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ یہ دوسری بات ہے کہ عام لوگ اس حکمت و مصلحت سے واقف نہ ہوں۔ غیبت امام حجت اسی طرح مصلحت و حکمت خداوند عالم کی بنا پر عمل میں آئی ہے، جس طرح طواف کعبہ، رمی جمرات وغیرہ ہیں، جس کی اصل مصلحت خداوند عالم کو ہی معلوم ہے۔ امام جعفر صادق الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ امام حجت کو اسی لیے غائب کیا جائے گا تاکہ خداوند عالم اپنی ساری مخلوقات کا امتحان کر کے یہ جانچے کہ نیک بندے کون ہیں اور باطل پرست کون ہیں۔ چونکہ آپ کو اپنی جان کا خوف تھا اور یہ طے شدہ ہے کہ جسے اپنے نفس اور اپنی جان کا خوف ہو وہ پوشیدہ ہونے کو لازمی مانتا ہے۔ آپ کی غیبت اس لیے واقع ہوئی کہ خداوند عالم ایک وقت معین میں آل محمد الصلاۃ والسلام پر جو مظالم کیے گئے ہیں ان کا بدلہ امام حجت کے ذریعے لے گا، یعنی آپ عہد اول سے لے کر بنی امیہ اور بنی عباس کے مظالموں سے مکمل بدلہ لیں گے۔